السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 21 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں جو ہم نے پہلے ٹاپک شروع کیا تھا ریسرچ ڈیزائن کا، اور اس میں سروے ریسرچ کی بات ہو رہی تھی، وی آر کنٹینیوئنگ ود دیٹ. اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ کمیونیکیشن میڈیا کے حوالے سے کہ ہم رسپونڈنٹ کے ساتھ کس طریقے سے، کس میڈیم کے ذریعے سے ہم رابطہ کریں گے، اور اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائدے نقصانات کیا ہیں. لاسٹ ٹائم وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹریڈیشنل میڈیم آف ہیونگ کمیونیکیشن وچ واز اے پرسن ٹو پرسن کائنڈ آف تھنگ. اس کے ہم نے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے. سرٹنلی ہم نے وے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا جو ہے میڈیم آف کمیونیکیشن از اپروپریٹ، سوٹیبل، keeping in view the practicality of the whole thing. تو نہ صرف کہ ہم نے پرسنل انٹرویو کی بات کی، اب یہ بھی ہے کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک گھر سے اگلے گھر میں جا کر. اس کے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اسی طرح یہ پرسنل انٹرویوئنگ جو ہے آپ کسی شاپنگ مال میں بھی کر سکتے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ ہیں، اور وہاں پر بھی اس قسم کی بات کی جا سکتی ہے. دیٹ واز مور لائک ٹریڈیشنل پیٹرن آف کمیونیکیشن اور میڈیا آف کمیونیکیشن. ناؤ وی موو آن ٹو another medium of communication, that is telephone interviewing. اب telephone interviewing is in a way a personal kind of contact, except that کہ ہم شاید ایک دوسرے کی تصویر ابھی نہیں دیکھ رہے، ایٹ لیسٹ ان دا کنٹری. وہ بھی ٹیکنالوجی شاید آ جائے گی تو وہ پھر وی ول موو ان دیٹ ڈائریکشن ایز ویل ویئر the two parties can see each other. تو ٹیلی فون انٹرویوئنگ میں بھی ویسے ہی ہے کہ we are trying to contact the person in a way personally. We are dialing the number and then we are trying to contact that individual. آج کل کے زمانے میں ایکچولی ٹیلی فون انٹرویوئنگ از in a way I think very appropriate اور مین اسٹے آف دی سروے ریسرچ، جس میں کہ ہم بہت کوئکلی اپنے رسپونڈنٹس تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان نو ٹائم وی کین کلیکٹ دی انفارمیشن فرام دی رسپونڈنٹس. سو ہمارا جو خاص طور پر کمرشل ایکٹیویٹی ہے یا کمرشل قسم کی ہم ریسرچ کرتے ہیں، کمرشل مینز کمرشل سرویز ہم کرتے ہیں، تو اس میں ٹیلیفون انٹرویوئنگ از پرہیپس ویری ویری ایفیشینٹ. اور اس طرح سے جو ڈیٹا ہم ٹیلیفون انٹرویوئنگ سے کر رہے ہیں، آئی تھنک دیٹس ایکولی کمپیریبل ود دی ڈیٹا وچ وی ہیو فرام پرسنل کائنڈ آف انٹرویوئنگ بائی یوزنگ ٹریڈیشنل کائنڈ آف میتھڈ. تو اس طرح سے آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہے مے بی مور ولنگ ٹو ٹاک ود دا پرسن وین وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اینڈ ہی کوڈ ریئلی ٹاک. سو مے بی ولنگ ٹو گیو دیئر اوپینینس آن دا فون. سو دا سروسز could be provided by the telephone companies that who are the people, what are they doing. For purposes of telephone interviewing, it is possible that we have a central kind of location, اور اس لوکیشن پہ بیٹھے ہوئی ہم سارا یہ کام کر رہے ہیں. So central location کی بات is very convenient for purposes of contacting individuals on telephone. So we can conduct all interviewing from a central location. That could be a location جہاں پر ہمیں کوئی جو کمپنی ہے ٹیلی کمیونیکیشن سروسز والے ہیں، وہ ہمیں لیٹس سے لائنس دے دیتے ہیں، اور وہ ہمیں ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے ویئر بائی وی کوڈ یوز دیٹ ان این انلمیٹڈ وے. اس کا کوئی ریٹ فکس ہو جاتے ہیں، اور دیٹ از ہاؤ ان دیٹ پرٹیکولر پلیس وی ٹرائی ٹو کانٹیکٹ آور رسپونڈنٹس. اس میں obviously we need the interviewers, اور یہ انٹرویور جو ہیں they have to be professional kind of people,
اور اس میں چونکہ چھوٹی سی جگہ پر ہم نے رکھا ہوا ہے, سینٹرلائز لوکیشن ہے, اس کو کنٹرول کرنا یا اس کو سپروائز کرنا جو ہے آئی تھنک دیٹ مائٹ بی ویری کنوینئنٹ, اور ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اٹ مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز کاسٹ افیکٹو. اس کی کاسٹ جو ہے کمپیریٹیولی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہے, ٹریول کرنا ہے, اس کے مقابلے میں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہم سب لوگوں سے بات کر رہے ہیں, آئی تھنک دس از ویری اکنامیکل. اور اگر ہمیں ڈیٹا بھی ٹھیک مل رہا ہے تو دین مے بی دس مائٹ بی اے پریفر کائنڈ آف اپروچ. اس میں ایک اور کانسیپٹ آ گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلی فون انٹرویوئنگ. اب کمپیوٹر اسسٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو رسپانسز ہیں آف دی رسپونڈنٹس وہ ہم اس طریقے سے اپنے کمپیوٹر کو اس کے ساتھ ہک کر رہے ہیں کہ رسپونڈنٹ کے رسپانسز آر ڈائریکٹلی بینگ انٹرڈ انٹو دی میموری آف دی کمپیوٹرس, اور اس طرح سے ہماری جو ہے جو ٹائم ہے وہ بچے گا اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بچے گی. تو ایٹ اے ٹائم اگر ہم دیکھتے ہیں تو مے بی کویشچنئر تو سارا ہی ہم نے کمپیوٹر میں ڈال دیا ہے, بٹ ایٹ اے ٹائم مے بی ون کویشچن کمز آن دی مانیٹر اینڈ دا رسپونڈنٹ دی انٹرویور آسک دیٹ کویشچن اینڈ ڈائریکٹلی دین اس کا جو جواب ہے وہ کمپیوٹر میں ہم بھیج رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی کین سیو ٹائم, وی کین ہیو دی پروگرامنگ اینڈ دیٹ فیسیلیٹیٹس دی انٹرویوئنگ ایز ویل. تو اس طرح سے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی اسٹرینگس کیا ہیں یا ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, یہ ویکنیسز کیا ہیں, ان کی طرف آئیں تو لیٹ اس لک ایٹ دیٹ. پہلے جو اس کی بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے وہ ہے کہ یہ بہت ایفیشینٹ ہے, اس کی اسپیڈ جو ہے وہ ویری ہائی. اب اسپیڈ سے میری مراد یہ ہے کہ وی کین کوئکلی ریچ دی رسپونڈنٹس. ہم نے صرف نمبر ڈائل کرنا ہے اینڈ دین وی آر in a way in contact, in communication rather, I'm using the word communication, in communication with the respondents. So we can quickly reach the respondents. اور with the CATI جس کو ہم کہتے ہیں Computer Assisted Telephone Interviewing, تو ہم اپنا جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے اس کو بھی اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. So that becomes very efficient too. تو جو کام ہے, کام کرنے کی رفتار جو ہے آئی تھنک دیٹس ویری کوئک, بہت تیز ہے, اور کمپیئرڈ ود مے بی میل انٹرویوئنگ, میل جو کویشچنر اس کے ذریعے سے یا پرسن ٹو پرسن, تو اس میں آئی تھنک یہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج مجھے نظر آتا ہے. دوسرا ایڈوانٹیج ہے جہاں ہم جلدی کام کر رہے ہیں, آبویسلی وہاں ہم سیونگ کر رہے ہیں اپنے ریسورسز کی, اپنے فنانسز کی. ہمارا ٹائم بھی بچ رہا ہے اور ہمارے جو پیسے ہیں, جو فنانسز ہیں, شاید وہ بھی بچ رہے ہیں. اور ایک تو اس طریقے سے بھی بچ رہے ہیں کہ جو ٹریول کاسٹ ہے اس میں انوالو نہیں ہے. دوسرا ہم جلدی کام کر رہے ہیں, کمپیوٹر ساتھ لگا کر وی آر ٹرائنگ ٹو اوور کم دیٹ سچویشن ایز ویل. سو دا کاسٹ آف ٹیلیفون انٹرویوئنگ is less than 25% of the door-to-door personal interviews. Obviously, اگر ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں تو اس میں ٹریول کاسٹ ہے, اس کا بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ کی کاسٹ ہے, اس میں دوسرے لاجسٹکس کی کاسٹ آئے گی. تو اس طرح سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹیلی فون انٹرویوئنگ سے ہماری جو کاسٹ ہے وہ بہت کم ہوگی, اور اگر یہ 25% لیس ہے تو آئی تھنک دیٹس اے بگ سیونگ اینڈ دیٹس اے بگ کائنڈ آف ایڈوانٹیج اور اسٹرینتھ آف دی telephone interviewing. That is how we see that this has become the mainstay of the modern industrialized kind of society, particularly for commercial research. تیسری بات اس میں ایڈوانٹیج کی ہے کہ کال بیک ایزیئر. لیٹ اس سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, ٹیلی فون کرتے ہیں تو ٹیلی فون مل جائے, اور اگر ٹیلی فون ملتا ہے تو مے بی دا ریسپونڈنٹ ازنٹ ہیئر, so there could be some kind of bottlenecks, اور وہ ٹیلی فون نہیں ملا
ٹیلی فون خراب بھی ہو سکتا ہے, ٹیلی فون بزی بھی مل سکتا ہے, اور یہ سارے کانٹیکٹ تھرو ہونے کے باوجود رسپونڈنٹ از ناٹ دیئر, اینڈ اف اٹ رسپونڈنٹ از دیئر مے بی اٹس ناٹ ولنگ ٹو ٹاک at the moment, maybe he is trying to give you some other time. So that will require کہ ہمیں اس رسپونڈنٹ کو دوبارہ کانٹیکٹ کرنا ہوگا, جس کو لفظ ہم بولے ہیں کال بیک. سو کال بیک جو ہے یہاں پر آسان ہے کمپیئرڈ ود کہ اگر ہم پرسنلی کسی کے دروازے پہ گئے ہیں, جیسے کہ ٹریڈیشنل کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں یا پرسنل انٹرویوئنگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے مقابلے میں آئی تھنک کال بیک از ویری ایزی. ہم نے اگین ڈائل کرنا ہے, وی آر لائکلی ٹو بی تھرو. سو ان آنسرڈ کالس, بزی سگنلس, رسپونڈنٹ ناٹ ایٹ ہوم نیڈس کال بیک obviously. So telephone callbacks are substantially easier and less expensive than personal interviews. ایزیئر اینڈ لیس ایکسپینسو, دونوں ہی باتیں آ رہی ہیں. چوتھا ہمارا جو ہے ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ ایکسپینڈیڈ جیوگرافک ایریا کین بی کورڈ وداؤٹ انکریزنگ دی کاسٹ. Obviously, maybe it becomes a long distance kind of call, but if we have contacted a particular company who has provided these services, so ان کے fixed charges ہیں, so it doesn't make any difference کہ ہم کتنے جغرافیکل ایریا میں ہم کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ کمپنی, سروس پرووائڈنگ کمپنی would have already limited, given us the limitations جتنی ڈسٹینس تک ہم کر سکتے ہیں. تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے we can reach long, we can make long distance calls and we can cover a wide geographical area. So that is a big advantage. ہمارا اگلا جو اس کا ایڈوانٹیج ہے, وی کین یوز فیور بٹ ہائیلی اسکلڈ کائنڈ آف انٹرویورس. کیونکہ ہم نے بہت زیادہ پرسنلی ایریا کو ٹریول نہیں کرنا, تو دی نمبر آف انٹرویورس کین بی لیس, بٹ وی کوڈ ہائر ہائیلی اسکلڈ کائنڈ آف پروفیشنلز ہو کوڈ ڈو دس انٹرویوئنگ. تو اس طرح سے ایک طرف سے ہم اگر ہماری کاسٹ بچتی ہے تو اس کو ہم دوسری طرف یوز کر رہے ہیں ٹو گیٹ ہولڈ آف دوز پیپل ہو آر اسکلڈ کائنڈ آف انٹرویورس, پرٹیکولرلی اسکلڈ ان انٹرویوئنگ آن ٹیلیفون. سو دیٹ ایکچولی ہیلپس. چھٹا اس میں بات آ رہی ہے ریڈیوسڈ انٹرویور بایس. اب یہاں پر انٹرویور بایس کی جب بات کر رہے ہیں تو ڈائریکٹلی جو رسپونڈنٹ ہے وہ انٹرویور کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہے, اس میں اس کو دیکھ نہیں رہا. اب انٹرویور بایس میں دو اینگل سے دیکھ رہا ہوں. ایک ہے کہ انٹرویور کی اپنی پرسنالٹی انفلوئنسنگ دی رسپونڈنٹ. دوسرا ہے کہ انٹرویور جو ہے وہ جو انفارمیشن رسپونڈنٹ دے رہا ہے اس میں کوئی بایس کریٹ ہو سکتا ہے, وہ سمجھ نہیں آئی ہے سوال کی, اس کی ریکارڈنگ کی بات آ رہی ہے. تو یہاں پر آ کر پہلی بات, دیر از نو ڈائریکٹ کانٹیکٹ بٹوین دی انٹرویور اینڈ دی رسپونڈنٹ. دے آر ناٹ سیئنگ ایچ ادرز فیس فار ایگزامپل. سو پرسنل اپیئرنس از ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرنس اوور ہیئر. اور اگر ہم کمپیوٹر اسسٹڈ انٹرویو کر رہے ہیں تو دین اگین جو رسپانس آ رہا ہے اٹس گوئنگ ڈائریکٹ ٹو دی کمپیوٹر, تو وہاں پر اس کا جو بایس ہے ان مینی کیسز ول بی لیسنڈ. ہمارا اگلا جو ایڈوانٹیج ہے دیٹ از بیٹر ایکسیس ٹو ہارڈ ٹو ریچ رسپونڈنٹس. اب دیکھیے کہ ہر جگہ پر جب ہم لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی اپنی لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں. سم پیپل may be busy and because they are busy they cannot talk, they cannot give the interview at the moment. Some people don't want to go for person to person interviewing, they prefer telephone interviewing. ٹھیک ہے جی, ٹیلی فون پہ بات ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اب وہ لوگ who prefer to talk on telephone, person to person interview نہیں دینا چاہتے, تو it is I think advantageous for them to use this kind of communication medium, so we can really have an access to those people
who actually don't want. اسی طرح interviewers may be reluctant to visit certain neighborhoods. یہ پہلے بھی بات آئی کہ کوئی نیبرہڈس ایسی بھی ہو سکتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ خطرناک قسم کی ہیں, سکیری ہیں. سو خاص طور پر اگر لوگ وہاں پر ایوننگ کو ہی ملتے ہیں اینڈ ایوننگ کو ان کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے سم انٹرویورس میں ناٹ بی ولنگ ٹو گو اوور, دے تھنک دیٹس dangerous kind of area. So in order to overcome that kind of situation, I think telephone interviewing is one of the very good approaches or good means to collect the information. So اس طرح سے اس قسم کے جو problems ہیں to go into the dangerous kind of areas and if people are scared, so it's better to contact them through the telephone. اب میں نے ٹیلی فون پہ اتنا ایمفیسائز تو کر دیا, لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم رابطہ کر رہے ہیں یا ہماری نیچر آف سبجیکٹ کیا ہے, ٹاپک کیا ہے, ہمارے رسپونڈنٹس جو ہیں کیا وہ سارے کے سارے ٹیلی فون پر اویلیبل ہو سکتے ہیں. in a highly developed kind of society, we expect that everybody is available on telephone. Although in Pakistan too, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون اگر وہ دوسرے جس کو ہم کہتے ہیں پی ٹی سی ایل اس کے نہیں ہیں تو لوگوں کے پاس سیل فون ضرور ہے. although سیل فون کی لسٹنگ جو ہے وہ لینا may be a problem, but certainly telephone interviewing is definitely an advantage to contact those people who are not willing to give a person-to-person interview. Or it's also very, very good in a situation where the interviewers may be reluctant to go and visit a particular neighborhood simply because they think it's not very safe to go over there, particularly at a special time like the evenings. نیکسٹ ہمارا ایڈوانٹیج اس کا ہے جس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہوا, یوز آف کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلی فون انٹرویوئنگ. سو ریسپانسز کین بی ڈائریکٹلی انٹرڈ انٹو دا کمپیوٹر فائل ٹو ریڈیوس دا ایرر اینڈ دی کاسٹ. اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے, سو مے بی اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی مور الیبوریشن. اس کی اگر ہم ویکنیسز دیکھیں تو ویکنیسز میں سب سے پہلی بات ہے کہ دیر از ایبسنس آف فیس ٹو فیس کانٹیکٹ. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ از کمفرٹیبل ان ٹاکنگ آن دا ٹیلی فون. اس میں امپرسنل سی بات آتی ہے, بٹ سم پیپل مائٹ بی مور ولنگ ٹو تھنک دیٹ دے کین ٹاک ان اے بیٹر وے ان اے فیس ٹو فیس سچویشن, ادرس میں ناٹ. سو یہاں پر بات آ رہی ہے ایبسنس آف فیس ٹو فیس کانٹیکٹ میں بی اے لائبلٹی. سو ریسپونڈنٹس اینڈ دی انٹرویور ڈونٹ سی ایچ ادر what they are doing. اب پتہ نہیں ہے کہ آپ نے رسپونڈنٹ سے سوال پوچھا ہے اور وہ آپ کو جواب تو آپ سن نہیں رہے, مے بی ہی از تھنکنگ اباؤٹ اٹ, وہ ابھی سوچ رہا ہے, تو آپ مائٹ بی دا انٹرویور مائٹ گیٹ ورڈ کہ بھائی پتہ نہیں اس نے جواب دیا نہیں ہے, یا اس نے جواب دینا شروع کیا ہے اور کچھ جواب دینے کے بعد ہی اسٹل تھنکنگ and maybe some more is coming, but the interviewer doesn't know whether the respondent has finished or he is still going to talk or say something about it. So that's one way. Similarly, you can also think کہ interviewer جو ہے وہ بھی اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور respondent کو بھی نہیں پتا کہ اس نے اس کا جو جواب ہے اس نے ریکارڈ کر لیا ہے یا ابھی وہ ریکارڈ کر رہا ہے, اور should he finish or should he continue with that. So this is the kind of I think difficulty if the interviewer and the respondents are not seeing each other, and that is how maybe it's being called as a liability. So دوسری weakness جو ہے the response rate lower than a personal interviews. Some individuals refuse to participate, particularly the executives may easily refuse. ان سے تو رابطہ شاید ایگزیکٹو سے ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان سے رابطہ کرنے کے لیے تو وی ہیو ٹو گو تھرو دا سیکرٹریز اور دیئر پرسنل اسسٹنٹس, اینڈ دے مائٹ سمپلی سے the guy, the boss is in a meeting
and he's not available. So you might be leaving the message, but still you are not getting an answer. So therefore, response rate is definitely lower compared with the other, the personal kind of interview. So participants, also it's possible that once somebody starts participating, کسی وقت بھی وہ ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی پیچھے سے ایمرجنسی آ رہی ہے, آ گئی ہے, تو میں بھی the person leaves or simply says, well, I have to go. There is a doorbell, the person goes and the person hangs up. یا ویسے ہی بور ہو گیا تو بھی وہ ہینگ اپ کر سکتا ہے. So that is how we see that it's easier to terminate the interview compared with, when I say easier, I'm comparing it with the personal kind of interviewing. تو یہاں پر اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رسپانس ریٹ جو ہے وہ لوور ہوگا compared with personal kind of interviewing. تیسرا جو ہمارا ڈس ایڈوانٹیج ہے, lack of visual medium. So research requiring visual material cannot be conducted by phone. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مارکیٹ ریسرچ میں بہت دفعہ جو انٹرویورز ہیں, they might be carrying a particular product, اس کی پیکنگ اس کو لے کے جا رہے ہیں, اور maybe they want the subjects to taste it or to smell it or to see it. I think that's a limitation with respect to the telephone interviewing, so that's not possible to continue with it. ہمارا فورتھ جو ڈس ایڈوانٹیج یا ویکنیس ہے, دیٹس لمیٹڈ ڈیوریشن. ہم نے دیکھا کہ پرسنل انٹرویوئنگ جو ہے وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے, آدھ گھنٹے کا ہو سکتا ہے, گھنٹے کا ہو سکتا ہے, ایون اٹ کوڈ prolong depending upon the kind of study and how are we handling it. بٹ انٹرویوئنگ اگر ٹیلی فون پہ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو بی آف شارٹ ڈیوریشن. سو لینتھ آف انٹرویو از لمیٹڈ. سو ریسپونڈنٹ may hang up whenever they feel that they are tired or they are spent up or they may not have any interest over here. So therefore, because of that limitations, it's usually recommended that the telephone interview should not exceed, let's say, approximately 10 minutes. So that's a disadvantage with the telephone interview. ہمارا fifth جو weakness ہے, that is with respect to the unlisted numbers. So there could be many numbers which are not there in the telephone book, or some numbers might be there but they are not functional, these are not operating. That can affect our sampling design. So if we are sampling by following a certain procedure, let's say we are picking up the telephone numbers, we are picking up our sample by using the telephone book, and the ones which are in our sample, I think if they are not responding, that could affect the I think sampling procedure. Of course, جب ہم sampling کی بات کریں گے تو there will be ways to overcome that kind of situations, but ideally when you are looking at that, I think that can have a negative effect on the sampling design of the study. ہمارا سکس جو ڈس ایڈوانٹیج ہے, لیس پارٹیسپینٹ انوالومنٹ. اب اگر ہم پرسنل انٹرویو کے مقابلے میں دیکھیں تو یہاں پر آئے گا کہ اس ناٹ نیسسریلی دیٹ دا پرسن از ٹیکنگ کین انٹرسٹ ان آور اسٹڈی. وہاں پر ہے کہ وی آر ریئلی ان اے فیس ٹو فیس سچویشن, وی آر انفلوئنسنگ ایچ ادر. یہاں پر ہے مے بی ہی از گیونگ مور لائک آرٹیفیشیل کائنڈ آف رسپانسز, جسے کہتے ہیں کہ بھائی اچھا پوچھا ہے تو چونکہ آپ ٹیلی فون کنیکٹ ہو گیا ہے تو آپ سپرفیشیل قسم کے جواب دیے جا رہے ہیں. تو ریسپونڈنٹس ایکسپیرئنس از لیس ریوارڈنگ دین پرسنل انٹرویوز. دس از واٹ دا پیپل ہیو فاؤنڈ, that some of the respondents have told, or those who have really experienced both personal interviewing as well as interviewing on the telephone, perhaps in their opinion it was more rewarding to be part of the personal interviewing rather than be part of the interviewing on the telephone. And obviously یہاں پر شاید rapport building جو ہے وہ deficient ہو, ہماری کنونسنگ جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھی ڈیفیشنسی رہ سکتی ہے, ایشورنس دینے کی بات ہے, انانیمیٹی کی بات ہے. آئی تھنک
rapport building, جس میں confidence ہے, جس میں the respondent tries to build up the trust in the interviewer, وہ شاید اتنی ideally نہیں ملتی جتنی کہ ہماری پرسنل انٹرویو میں ملتی ہے. ہمارا نیکسٹ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے, دیٹس اے ڈسٹریکٹنگ فزیکل انوائرمنٹ. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ دوسری طرف ہاؤ مینی پیپل آر دیئر اینڈ مے بی سم باڈی از ڈسٹریکٹنگ. اب ڈسٹریکشن میں جیسے میں نے کہا کہ باہر سے ٹیلی فون کال بھی آ سکتی ہے, اور آج کل کے زمانے میں the person is having not only one telephone, number of telephones a person has, and then maybe he says, okay, excuse me, and I have to attend to another telephone. Then you are held up, and sometimes you keep on holding, and the guy never turns back. So اس قسم کی distractions جو ہیں وہ can have a negative effect. اس کی continuity میں فرق ہو سکتا ہے, thinking میں فرق ہو سکتا ہے, اور in a way the whole thing dies away. ٹیلی فون انٹرویو کے بعد ہماری جو نیکسٹ ہماری بات آ رہی ہے وہ سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنئرز کی بات آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں یہاں پر اس کی بات کروں, میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دیر آر اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز میں دی ریسرچر ہیز ٹو وے ویئر ہی از گوئنگ, ڈپینڈنگ اپون the nature of the study, depending upon the kind of respondents we have, depending upon the time available to the researcher. I think there are many factors which actually influence the decision of the researcher, whether he goes for personal interviewing or he goes for telephone interviewing or he goes for self-administered questionnaire. جیسے کہ میں نے کہا کہ ماڈرن زمانے میں I think یہ ٹیلی فون انٹرویوئنگ ہیز بیکم ریئلی پارٹ اینڈ پارسل آف دی کمرشل ریسرچ. تو اس میں تو ویری ایفیشینٹ, بٹ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے رسپونڈنٹ جن سے ہم نے بات کرنی ہے ڈو دے ہیو دس کائنڈ آف اکوپمنٹ کہ ہم ان سے بات کر سکیں, کہ ہمارے پاس کوئی کمپنی ہوگی جو ہمیں اس قسم کی ایکسیسیبلٹی دے سکتی ہے, فکسڈ ٹائم دے سکتی ہے, فکس چارجز ہو سکتے ہیں فار اے پرٹیکولر ایریا. سو اٹ ڈپینڈز اپون کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں اور کنٹری کی لیول آف ڈیولپمنٹ کیا ہے. انڈسٹریلائز کنٹری میں تو ڈیفینیٹلی دیز آر آئی تھنک ایسیٹس, بٹ فار اے کنٹری لائک پاکستان دیز تھنگز آر ویری مچ کمنگ. مے بی وی ہیو ناٹ ریچڈ to the ideal kind of situations. Therefore, I would simply say the researcher has to weigh the pros and cons of a particular medium of communication, one, and two, the kind of population whom he is trying to contact. Okay, so with that kind of coverage of telephone interviewing, let's move on to another kind of communication which is non-interactive, اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنئر. اب یہ جو کویسچنئر ہم نے دیکھے, آئی تھنک یہ ماڈرن سوسائٹی میں تو ایسے لگتا ہے کہ اس قسم کے کویسچنئر ہمیں ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں. کہیں آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو وہ ریسٹورنٹ والے کویسچنئر تھما دیتے ہیں, اور وہ دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کی سروسز کہ ہم ایویلویشن کر کے دیں, اور اس میں انہوں نے کویسچنز بنائے ہوئے ہیں. شاپنگ مال پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس قسم کی بات آتی ہے. کسی ایئر لائن پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں بھی اس قسم کی بات آتی ہے. سو دیٹ ہیز بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف دا ماڈرن لیونگ. لوگ جانتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ میل کویسچنئر جو ہے مینز دا کویسچنئر وچ وی سینڈ ٹو دا پیپل تھرو پوسٹل سروسز. اب چونکہ شروع سے ہم پوسٹل سروسز کی بات کر رہے ہیں, میل کی بات کر رہے ہیں, اس لیے ہمارا نام جو ہے اس ٹیکنیک کا وہی چل رہا ہے. آلدو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ٹائمز میں یا آج کل کے زمانے میں لوگوں تک یہی کویسچنئر پہنچانے کے اور طریقے بھی آ گئے ہیں. مثال کے طور پر ضروری نہیں کہ ڈاک خانے والے کی سروسز ہی ہم استعمال کریں. وی ہیو
courier services, اور courier services جو ہیں I think they have become more efficient, more competition is there, اور ان کی وجہ سے efficiency میں بڑھ گیا. اسی طرح یہی سوال نامہ لوگوں تک پہنچانے کا ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو فیکس کر دیجئے. اب فیکس مشین تو ہے، لیکن اگین لمیٹیشن اس کی یہی ہوگی کہ جہاں ہم فیکس کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی فیکس ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے، ہمارے جو رسپونڈنٹس ہیں، وہ کس لیول کے رسپونڈنٹس ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اسی طرح یہی سوال نامہ لوگوں تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے جن سے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں. اگر وہ یوزر ہیں تو میں بھی وہ ہمارے یہ جو ہے سوال نامہ پہنچانے کا یہ طریقہ میں بھی دا موسٹ ایفیشینٹ اینڈ کاسٹ افیکٹو ٹو. تو اس طرح سے اور طریقہ مثال کے طور پر لوگ اخبار میں چھاپ دیتے ہیں. So that is how people can get the questionnaire and then they might try to respond to, depend کرتا ہے کہ کون رسپونڈ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. مثال کے طور پر گورنمنٹ کسی کوئی پالیسی بنانا چاہتی ہے تو may be trying to ascertain the opinions of the people. So they might just put a questionnaire in the newspaper, تو لوگ پڑھ کر اس کا جواب دے سکتے ہیں. اب یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ we are expecting a population who is a well-educated population, and that well-educated population is also a news reader. تو اس کے ساتھ ساری چیزیں وابستہ ہیں. Therefore I am simply saying کہ ہم اس کو کہہ تو رہے ہیں میل کویسچنیئر، اور یہی اسی نام سے ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن میل یہاں پر ہے کہ ہم رسپونڈنٹ تک پہنچاتے کیسے ہیں. وہ پہنچانے کے بہت سارے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. Therefore we can put all these together. اس کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ میل کویسچنیئر کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہمیں نظر آتے ہیں. آبویسلی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کی ویکنیسز بھی ہمیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ پرووائڈس جغرافیکل فلیکسیبلٹی، یعنی ہم ڈاک کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اس سوال نامے کو اپنے ملک کے کسی کونے میں بھی پہنچا سکتے ہیں، اور اس کی کاسٹ شاید اتنی آئے کہ اگر ہم لیٹس سے اپنے شہر کے کسی ایک علاقے میں بھیجنا چاہتے ہیں یا کنٹری کے فاردسٹ کارنر میں بھیجنا چاہتے ہیں، اس کی کاسٹ شاید وہی آئے. لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہوگی کہ ناٹ اونلی کہ ہم یہ بھیج سکتے ہیں، بلکہ ایسی جگہوں پر بھی بھیجیں گے جہاں شاید ہمارے لیے خود وہاں جانا مشکل ہو. تو اس طرح سے آئی تھنک اٹ کین ریچ آل دا کارنرز آف دی کنٹری. بلکہ میں تو یہ کہوں گا ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف دی اسٹڈی، اگر ہماری کوئی انٹرنیشنل قسم کی اسٹڈی ہے تو اس میں ہم دنیا کے کسی علاقے میں بھی ہم اپنے ڈاک کے ذریعے سے سوال نامہ بھیج سکتے ہیں. اس میں صرف یہی ہوگا کہ جہاں ہم بھیج رہے ہیں کہ اس کی لینگویج ہمیں آتی ہے تو پھر پرابلی وی کین ریئلی سینڈ. پاکستان کا دیکھیے کتنا وائڈ سپریڈ ایریا ہے، اور اگر ہم نے وہاں جانا ہو تو کئی جگہوں پہ وی آر اسکیئر ٹو گو ٹو دوز پلیسز، اور کئی جگہ پر اٹ مائٹ بی ویری ایکسپینسو. اور اگر کسی کنٹری کی بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ہم اگر پرسنلی جائیں ناٹ اونلی وہاں کاسٹ انوالو ہوگی، بلکہ کئی جگہوں پر جانے کے لیے ہمیں ویزا لینے کی ضرورت پڑے گی. تو آئی تھنک میل کویسچنیئر جو ہے that has a very good advantage with respect to the geographical coverage of the area. جہاں ہم بھیجنا چاہیں ہم بھیج سکتے ہیں. The only thing is that we should have the address of the people. If we have that, okay, it can go. اس کے لیے کوئی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں کہ maybe we send the let's say a pack of questionnaires to one
one agency in that particular area who might be willing to cooperate in that research, and they can do the coverage in that particular area. So that's one big advantage. Second advantage ہے sample accessibility کا. اب sample accessibility میں بات ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، ایک تو دور دراز علاقے کی بات بھی ہے، دوسرا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دے آر ہائی پروفائل کائنڈ آف پیپل، اور ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا شاید مشکل ہو، یا ان تک پہنچنا مشکل ہو، راستے میں ان کے گیٹ کیپرز اتنے ہیں کہ who don't let us reach them، یا انہوں نے خود ہی اپنا ایک سٹائل بنایا ہوا ہے تو they don't want to talk to the people. ہم ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ تھرو دا میل کویسچنیئر کر سکتے ہیں. سو دیٹس دا سیکنڈ آئی تھنک امپورٹنٹ ایڈوانٹیج آف دی کویسچن. تھرڈلی، ہم تھوڑے عرصے میں، تھوڑے ٹائم میں وی کین ہیو لاٹ آف کوریج، کہ ہم نے سوال نامہ جو ہے لیٹس سے وی ہیو پٹ اٹ ان اینولپ، اور وہ ایک ہی وقت میں ہم نے لیٹس سے میل کر دیا، اینڈ ان نو ٹائم پرہیپس اٹ ریچز ڈفرنٹ پلیسز. سو اٹ سیوز ٹائم، particularly if we are trying to compare it with the personal interviewing. Certainly it is helpful in saving time, because ہم تھوڑے ہی وقت میں ہم یہ ساری چیز جو ہیں فلیش کر رہے ہیں، اور اگر یہ فلیش ہم کر رہے ہیں تھرو دا انٹرنیٹ تو پھر اور بھی اس میں ٹائم کی سیونگ ہو رہی ہے. ناٹ نیسسریلی کہ ہم کوریئر سے بھیج رہے ہیں یا ڈاک سے ہی بھیج رہے ہیں، اور اگر ہم فیکس سے کر رہے ہیں، انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں، تو آبویسلی ہم تھوڑے وقت میں بہت سارا ایریا جو ہے اس کو کور کر سکتے ہیں. اس کا اگلا ایڈوانٹیج ہے جس کو ہم چوتھا ایڈوانٹیج کہیں گے، اٹ سیوز کاسٹ ایز ویل. اس میں ہمیں کاسٹ کئی انداز سے آپ دیکھیے گا، اس میں ہمیں انٹرویورز ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں، لوگ اس کو خود ہی پڑھیں گے، خود ہی اس کی ریکارڈنگ کریں گے، اینڈ وی ایکسپیکٹ دیٹ دے سینڈ اس بیک. تو یہاں پر ہماری کاسٹ بچی. پہلے کہ انٹرویورس نہیں ہیں، انٹرویورس کی ٹریننگ کی کاسٹ ہمارے پاس وہ بچی. پھر انٹرویورس کو سپرویژن کی کاسٹ بھی ہمارے پاس بچتی ہے. تو یہ ساری کاسٹ ہم بچا کر ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ پرابلی دس مائٹ بی اے گڈ وے آف communication with the people, with the respondents, and collect the information. تو تھوڑے let's say financial cost سے we can have a wider coverage of the population. اگلی جو ہماری ایڈوانٹیج ہے that is the respondents convenience. اب respondent convenience سے مراد یہ ہے کہ we are not putting any pressure on the respondent to give us the response immediately. We have sent the questionnaire to the person. Now we are leaving it to the respondent that he may take time whenever he feels like, اور اس کو پر کر کے ہمیں بھیجیں. اب اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے لیٹ سے بستر میں بیٹھ کر آرام سے تسلی سے اس کو پر کر رہا ہے، یا کچن کی ٹیبل پہ کر رہا ہے، یا ڈائننگ ٹیبل پہ کر رہا ہے، یا کہاں کر رہا ہے. وی آر ناٹ پٹنگ اینی پریشر آن دا پرسن. اور جب کنوینئنس کی بات کر رہے ہیں تو دین وی کوڈ آلسو ایکسپیکٹ دیٹ اف ہی وانٹس ٹو کنسلٹ لیٹس سے سم ریکارڈ، ہی کوڈ کنسلٹ دی ریکارڈ ایز ویل. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مے بی وی آر آسکنگ ہیم let's say the amount of absenteeism in a particular organization. Now he could make consultations. فوری اس کا ہم جواب نہیں مانگ رہے. He could make a consultation and maybe in a better position to give us a real concrete kind of answer to it. اور اسی طرح ہم اس کو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ فیملی ممبر سے بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے، کسی اور سے کنسلٹ کرنے کی بات ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے. سو دیٹس اے بگ ایڈوانٹیج آف دی کویسچنر.
اگلا ہمارا ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ دیر از بلٹ ان انانیمیٹی ان دس کویشچنئر. سو واٹ وی ایکسپیکٹ از کہ رسپونڈنٹ جو ہے ہی مائٹ فیل مور کمفرٹیبل کیونکہ اس کی اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی, اس کے جواب صرف دیا جا رہا ہے. اور ان موسٹ آف دا کیسز دی ریسرچر میں say right on top of the questionnaire that he is not interested in the name of the person, but he is more interested in the information which the person is going to provide. تو فیس ٹو فیس کی بات اگر ہے تو وہاں پر تو رسپونڈنٹ ہیز بین لوکیٹڈ. وہاں پر اگر آپ اس کی آئیڈینٹی نہیں بھی پوچھتے, نام نہیں بھی پوچھتے, تو دا پرسن ہیز بین لوکیٹڈ, ہی ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ. اس کو آپ ایشورنس دیں گے, وہ آپ کو بلیو بھی کرے گا. لیکن اگر ہم اس کی آئیڈینٹی کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں برائٹر چانسز ٹو ریکارڈ دی آئیڈینٹی. بٹ ان کیس آف اے میل کویشچنئر آئی تھنک there is more, I think, assurance being provided to the person about his anonymity, کہ ہم اس کا نام نہیں پوچھتے. although اگر ہم فاؤل پلے کرنا چاہتے ہیں, ایتھکس کو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں, people might find ways to even locate the identity of a person, but that depends کہ what use that identity is. اگر تو اس میں کوئی hidden چیز ہے تو people might go for it, otherwise ethically probably we are not supposed to do that and we won't do it. تو اس طرح سے there is a high anonymity in the case of a male questionnaire. Another important thing is کہ ہم نے ہر جو رسپونڈنٹ ہے اس کو وہی سوال نامہ بھیجا ہے, اور وہ سوال نامہ جو ہے in most of the cases is a printed questionnaire. تو اس میں جو ورڈنگ ہے وہ ایوری باڈی ریڈس دا سیم کویشچنس آن سیم ورڈنگ ان دا سیم سیکوینس. اب کمپیئرڈ ود اگر پرسنل انٹرویو کی بات کر رہے ہیں جہاں پر انٹرویور وہ سوال بولتا ہے تو ورڈنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, could vary from one interviewer to another interviewer. لیکن یہاں چونکہ انٹرویور ہے نہیں تو ہمارے جو wording ہے everybody is going to read the same wording, therefore that remains standardized kind of wording. تو یہ کتنے سارے اس میں ہمیں ایڈوانٹیجز نظر آتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جہاں ایڈوانٹیجز ہیں, جہاں کسی ایک پرٹیکولر انسٹرومنٹ کی بہت ساری خوبیاں ہیں, اس میں کوئی خامیاں بھی ہمیں پھر نظر آتی ہیں. اور ان خامیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کویشچنئر کی خامیوں میں سب سے پہلی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیر از لو رسپانس ریٹ. ہم سوال نامہ بھیجتے ہیں لوگوں کو اور لوگ جو ہیں اس کا جواب نہیں دیتے. آئی تھنک دیٹس ون آف دی بگیسٹ ڈس ایڈوانٹیجز آف دی کویشچنئر. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ if we send let's say 100 questionnaires out to the field, in the field, اس میں سے اگر ہمیں 50 واپس آ جائیں تو maybe we are lucky. So in order to overcome that kind of situation, لوگ جو ہیں پھر بہت زیادہ سوال نامے بھیجتے ہیں so that کہ کچھ تو ان کو واپس آئیں which may be part of the good sample. سو لو رسپانس ریٹ اس لیے بھی کئی وجوہات کی وجہ سے لو رسپانس ریٹ ہو سکتا ہے. مے بی سم ٹائمز پیپل ڈونٹ ہیو دا ٹائم, ریئلی دے ڈونٹ ہیو دا ٹائم, اور سم ٹائمز مے بی دے آر تھنکنگ اٹس این انکروچمنٹ آن دا پارٹ آف دیئر پرائیویسی, اینڈ سم ٹائمز مے بی دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل. تو اس طرح سے جو رسپانس ریٹ ہے دیٹ از ویری لو کمپیئرڈ ود personal kind of interviewing or interviewing on telephone. ہمارا دوسرا جو ہے ڈس ایڈوانٹیج از دی لو کمپلیشن ریٹ. کمپلیشن ریٹ مینس کہ ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے ہی گیوز آنسر ٹو ایچ کویشچن. آنسر میں نے کہہ دیا ہے, آنسر کوئی امتحان کے سوال کا آنسر نہیں ہے. مینز دا رسپانس
means he is responding to each and every question. اب سوال اس میں جو میل کویشچنر ہے جس کو ہم نے سیلف ایڈمنسٹرڈ کویشچنر بھی کہا, اس میں جسٹ پاسبل اور ناٹ اونلی جسٹ پاسبل, اٹ ہیپنز, اٹ ہیز بین ایکسپیرئنس دیٹ لاٹس آف کویشچنز ہیو بین لیفٹ ایز ان آنسرڈ, اور وہ اس کا جواب انہوں نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا, اس کی وجوہات اپنی جگہ پر بے حساب ہو سکتی ہیں. ان وجوہات میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ سوال اس کو نہیں سمجھ آیا, وہ ہو سکتا ہے اس سوال کا وہ جواب نہیں دینا چاہتا, اور کبھی کبھی آپ یہ بھی ایک سوال نامہ واپس آ رہا ہے, اس میں کوئی کئی ابا تبا باتیں بھی وائی تباہی بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے, اور بٹ سرٹنلی آئی تھنک دیٹس اے ڈس ایڈوانٹیج کہ اگر اس کو سمجھ نہیں آئی تو اگر وہاں رسپونڈنٹ کے سامنے انٹرویور ہوتا تو ہی وڈ ہیو ایکسپلینڈ. یہ چیز تھوڑی سی ہم ایک جگہ پر کور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک گروپ آف پیپل ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور وائل دا پیپل آر فلنگ, ہمارا جو انٹرویور ہے وہ بھی وہیں پر ہی ہے, ہمارا جو ریسرچر ہے وہ بھی وہیں پر ہی ہے, then that kind of situation may be very helpful, where if there is any ambiguity or if the respondent اس کو نہیں سمجھ رہا, he could ask the question and the researcher might make the clarification. But that's a special kind of situation. On the whole, when you are looking at this medium of communication, تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ there is very low completion rate. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہے, اور یہ ریسرچر پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ شوڈ ہی ڈسکارڈ دوز کویشچنز اور شوڈ ہی ڈسکارڈ دا ہول آف دی کویشچنر. کتنا اگر انکمپلیٹ ہے تو اس کو وہ ڈسکارڈ کر دے گا, اگر کتنا ہے تو اس کو وہ رکھ لے گا. آئی تھنک دیٹس دی ڈیسیژن آف دی ریسرچر. ہمارا تیسرا جو ہے ڈس ایڈوانٹیج, دیٹ انکریزز کاسٹ. Now this might be a contradictory kind of statement. ہم نے ایڈوانٹیجز میں کہا کہ وہاں کاسٹ جو ہے کم ہے, کہ تھوڑے وقت میں ہم بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں, ہم سیونگ کر رہے ہیں آن دی انٹرویورز, ہم سیونگ کر رہے ہیں لاجسٹکس پہ, ہم سیونگ کر رہے ہیں اور لیٹس سے سپرویژن پہ. تو یہاں پھر یہ کاسٹ کیسے انکریز ہو رہی ہے؟ اب کاسٹ انکریز اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو سوال نامہ تو بھیج دیا, واپس نہیں آیا. اوکے, جب واپس نہیں آیا تو دین وی آر پرابیبلی ٹرائنگ ٹو سینڈ دیم دی ریمائنڈرس, اینڈ جب ہم ریمائنڈرز بھیج رہے ہیں اگین دیٹس گوئنگ ٹو کاسٹ اس. اب یہ کاسٹ جو ہے انکریز ہوتی جائے گی. اگر ہم نے جب ریمائنڈر بھیجا ہے تو ریمائنڈر کے ساتھ ہم شاید سوال نامہ بھی بھیجیں, اسیومنگ یا سینگ کہ شاید پہلا جو سوال نامہ ہے وہ کہیں راستے میں گم ہو گیا, یا آپ لوگوں نے کہیں مس پلیس ہو گیا ہو, سو وی آر سینڈنگ یو اندر کاپی. اور اس سوال نامے کی پھر یو آر لوکنگ فار ایڈیڈ کاسٹ آف دی پوسٹل سروسز, آف دی کوریئر سروسز, اینڈ ایڈیڈ کاسٹ آف دی ایڈیشنل کاپیز آف دیٹ کویشچنر. یہ اپنی جگہ پر ہے. پھر اسی طرح اب اسی سوال نامے کی جب بات کر رہے ہیں, جب پہلی دفعہ آپ نے بھیجا, یو مائٹ بی میکنگ این ارینجمنٹ فار دی ریٹرن آف دا کویشچنر ایز ویل. تو اس سوال نامے میں جسٹ پاسبل یو مائٹ بی سینڈنگ another envelope with the postal stamps on it, اور وہ آپ نے بھیجی ہیں اور واپس نہیں آیا. آپ کی جو ڈاک سے لفافہ بھیجا اس کے اوپر ٹکٹیں اپنی جگہ, ریٹرن envelope کے اوپر اپنی جگہ پر, اور آپ نے سمجھا کہ اب ان بندوں کو ریمائنڈر دینا ہے. Now you are putting the same package again, and that is how it increases the cost. اب یہ کاسٹ جو ہے, اب فائنینسز کے علاوہ ٹائم کی کاسٹ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ آپ نے لوگوں کو سوال نامہ بھیجا, یو مائٹ بی ویٹنگ فار لیٹس سے 3 weeks ٹو گیٹ اٹ بیک, نہیں آیا تو پھر آپ ریمائنڈر دینا شروع کر رہے ہیں, اور اس ریمائنڈر میں پھر یو آر ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ دا پیپل. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے انانیمیٹی کی بات کی,
یا ہم نے انونیمیٹی کی بات کی کہ ہم رسپونڈنٹ کا جو ہے نام آر ناٹ انٹرسٹڈ، تو رسپونڈنٹ مائٹ کویشچن کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے آپ کو سوال نامہ واپس نہیں بھیجا. سو دیٹ کین کریٹ دا ڈاؤٹس کہ ڈو یو ہیو ریئلی سم کائنڈ آف ہڈن کوڈ جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلا کہ اس کا سوال نامہ نہیں واپس آیا، باقیوں کا آ گیا. آئی تھنک وی ہیو ٹو لک ان ٹو دیز کائنڈ آف تھنگس ایز ویل، کیونکہ جو آپ نیکسٹ لیٹر ریمائنڈر کا لکھیں گے تو اس کی کوئی ورڈنگ کچھ اس طرح سے بنائیے کہ یو ہیو دس کائنڈ آف کوریج. لائک فار ایگزامپل یو مائٹ بی سیئنگ کہ آپ نے ہو سکتا ہے سوال نامہ پر کر کے ہمیں بھیج دیا ہو، اینڈ مے بی وی our letters have crossed each other. I am still sending this as a reminder, and اگر پہلے ہو آپ نے بھیج دیا ہے تو maybe just ignore this reminder. So that is how you might be able to cover that kind of situation. ہمارا اگلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے that's interviewer's absence. وہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر انٹرویور present ہے تو maybe he or she is very helpful in establishing the rapport first of all, and then giving any clarifications about the misunderstandings, about questions, یا کوئی اور وجہ سے ہم یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. پھر اگلا جو ہمارا ڈس ایڈوانٹیج ہے، I think that's very important disadvantage, that is no control on question order. اب نو کنٹرول آن کویشچن آرڈر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے سارا سوال نامہ تو ہم نے رسپونڈنٹ کو دے دیا، اینڈ ان مینی کیسز جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے اگر وہ ہمیں جواب دے رہا ہے تو وہ سارے سوال نامے کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اینڈ دین پرابلی ہی اسٹارٹس فلنگ اٹ آؤٹ. تو اگر اس کو پتہ ہے کہ ایک سوال آپ نے پوچھا ہے، اس کا نیکسٹ سوال کیا فالو کر رہا ہے، اس کا نیکسٹ سوال کیا فالو کر رہا ہے، تو ان مینی کیسز جو بعد کے سوال آ رہے ہیں دے مے ہیو این ایفیکٹ آن دی کائنڈ آف آنسر دا رسپونڈنٹ از گوئنگ ٹو گیو ٹو دیم. اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اسے ایک سوال پوچھا ہے، سوال کا جواب ہے یس اینڈ نو، اور اگر آپ نے یس کہا ہے تو 6 سوال اور ہیں جو جن کا اس نے جواب دینا ہے. Is he comfortable to give answer to those 6 questions? If he is comfortable, then that is fine. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اگلے 6 سوال جو ہیں probably those are awkward questions and he doesn't want to give answer to those, اور اس کو پتہ ہے کہ یہ سوال آگے آ رہے ہیں کیونکہ سارا سوال نامہ اس کے سامنے ہے، تو میں بھی وہ شروع میں ہی یس کی بجائے وہ نو پہ ٹک کر دے. سو کویشچن کا جو ارینجمنٹ ہے، کویشچنس کا جو آرڈر ہے، آئی تھنک دا ریسرچر ڈزنٹ ہیو اینی کنٹرول آن اٹ. ہمارا جو نیکسٹ ہے کہ وی کین ناٹ ہیو اے لینتھی کائنڈ آف کویشچنر، کیونکہ یہ چھوٹے کی بات ہے. ہمارا 7واں جو ہے وی ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول اوور دی انوائرمنٹ. ہمیں نہیں پتہ کہ جو سوال نامہ ہے وہ اس نے خود رسپونڈنٹ نے فل کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے یا پوری ٹیم نے بیٹھ کر اس سوال نامہ کو پر کیا ہے. سو وی ڈونٹ ہیو مچ کنٹرول آن دی انوائرمنٹ. ہمارا 8واں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے دیٹ وی کین ناٹ کیچ دی نان وربل بیہیویئر. آبویسلی ہمیں اس کی جو فیشیل ایکسپریشنز ہیں وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اور سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہیں نان لٹریٹ لوگ جو ہیں، جو ان پڑھ لوگ جو ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. صرف وہی لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے جو پڑھے لکھے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے میل کویشچنر کی ڈسکشن کی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اب اگلی ڈسکشن میں ہم دیکھیں گے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیر از اے lower completion rate and low return rate, how do we overcome this particular disadvantage or weakness of this particular instrument. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم سروے ریسرچ کو کنٹینیو کرتے ہوئے نئے ایشوز کو ڈسکس کریں گے.